بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے قبولیت عمل کے شروط میں پہلی شرط ذکر کی، پچھلے درس میں آئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے یا کفر کرے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس آدمی کا خود کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے اگر کرے تب بھی وہ قبول نہیں ہوتا ہے. دوسری شرط جو قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے وہ ہے الاخلاص، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرے. اور اس شرط کا تعلق اہل توحید سے ہے، توحید پرستوں سے ہے. اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کا عمل قبول نہیں کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا توحید پرستوں کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے؟ کیا موحدوں کا ہر عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. توحید پرستوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہر عمل قبول نہیں کرتا ہے. مشرکوں کا تو کوئی قبول نہیں کرتا ہے، اور توحید پرستوں کا بھی ہر عمل قبول نہیں ہوتا ہے. کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے الاخلاص، وہ عمل جس کے اندر اخلاص ہو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس میں دنیاوی کوئی مقصد اور مفاد نہ ہو، دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو. کم از کم یہ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، دیندار سمجھیں گے، مجھے پرہیزگار سمجھیں گے، دیندار سمجھ کر مجھے کوئی منصب مل جائے گا، کوئی کام مل جائے گا، لوگ مجھے میری تعریف کریں گے. ان مقاصد کے لیے اگر ہے تو یہ اخلاص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا ہے. تو اخلاص کی سب سے زیادہ ضرورت توحید پرستوں کو ہوتی ہے، کیونکہ شرک سے بچتے ہیں، لیکن اخلاص کی جب بات آتی ہے یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ دیندار لوگوں کے ساتھ بھی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ عمل کرنے والے کو عمل کے دوران یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے اور پسند کریں اور مجھے چاہیں، اور یہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، جو حدیث سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اگر کوئی ان سے کہتا یہ حدیث سنائیے تو سنانے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے تھے. جس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو عالم دین، اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی. سماج کے سب سے اچھے لوگ جنہیں عام طور پر سب لوگ پہچانتے ہیں، عالم دین کو شہر کے لوگ، باہر کے لوگ پہچانتے ہیں، اور مالدار کو جو دعوتی کاموں میں پیسہ دیتے ہیں، علماء پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی لوگ پہچانتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے والے، محنت کرنے والے، یہ 3 قسم کے لوگ سماج کے سب سے اچھے لوگ مانے جاتے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. کیا وجہ ہوگی؟ کہ بعض ان میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کچھ عمل کیا لوگوں کی تعریف پانے کے لیے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ ہماری نیت لوگوں کو خوش کرنے کی نہ ہو، ہماری تمنا یہ نہ ہو کہ لوگ عمل کرتا ہوئے ہم کو دیکھیں. اسی لیے سلف صالحین یہ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی ان کے عمل کو نہ دیکھے. اتنے واقعات ہیں اس حوالے سے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے عمل کو چھپا دیا جائے. اسی لیے حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے ایسے عمل کی فضیلت بیان کی جس میں اخلاص ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا 7 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے سایہ دے گا. اللہ کے نبی نے اس میں سے کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، ایسے صدقہ کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. یعنی اتنا مخلص ہے وہ، دوسروں کو دکھانا تو دور کی بات ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کا بہت مقام ہے، بہت درجہ ہے. اسی لیے سلف صالحین جیسے آج ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے نیکی کر کے کہ لوگ ہمیں جانیں نیکی کر رہے ہیں، ہمارا یہ فلاں فلاں کام ہے، سلف صالحین چاہتے تھے کہ ان کے عمل کو جتنا ہو سکتا ہے وہ چھپائیں. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں کہ وہ تہجد پڑھتے، رات میں قیام کرتے، اور اس کے بعد صبح میں جب حدیث کا درس دینے کے لیے آتے تو اتنے چاق و چوبند ہو کر کے بیٹھتے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ نہیں یہ شاید رات بھر سوئے ہوئے تھے. ایسے بیٹھتے تھے ہمت سے اپنے آپ کو روک کر کے، دیکھنے والے کو لگے کہ شاید یہ رات بھر آرام کر کے آئے ہیں، جبکہ وہ قیام کر کے تھکے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ایسے کرتے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاگے نہیں ہیں، اپنے عمل کو چھپایا کرتے تھے. اور شیخ نے ذکر کیا اخلاص کے خلاف 2 چیزیں ہیں. اخلاص کے خلاف 2 چیزیں کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل خالص کرو. کیا چیز نہیں ہونی چاہیے؟ کہا من غیر ریاء، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے.
شرک اکبر ہو تو سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر ہو تو جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ریاکاری آئے گی تو وہ نماز برباد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلی کوئی نماز اس نے پڑھی ہے تو وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اخلاص نہ ہو، ریاکاری اگر ہو، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب دکھاوا کرنا۔ اور دوسری چیز جو نہیں ہونا چاہیے عمل میں وہ ہے ولا سمعہ، سمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور سمعہ، ریاکاری تو ہم سب جانتے ہیں، دکھاوا کرنا، دکھا کر کے لوگوں کے سامنے عمل کرنا، اور مقصد یہ کہ لوگ تعریف کریں یا خوش ہوں، یہ ریاکاری ہے۔ سمعہ کیا ہے؟ سمعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کر دے، کرنے کے بعد لوگوں سے بیان کرتا پھرے۔ ایک جو ریاکاری ہوتی ہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کرتے ہوئے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسرا ہے سمعہ کا مطلب دیکھے نہیں، آپ نے اکیلے ہی میں کیا، لیکن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اسے سن کر کے زبان سے تعریف کریں۔ تو آپ تعریف کانوں سے سننا چاہتے ہیں، یہ سمعہ ہے۔ ریاکاری مطلب لوگ آپ کو دیکھیں۔ اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اگر سننے کے لیے کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اسے سمعہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کل رات بہت ٹھنڈی تھی پھر بھی اس کے باوجود میں نے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز آپ کی ہو چکی، تہجد آپ کی ہو چکی، اب اسے جو بیان کیا جا رہا ہے، بیان کرنے والے کا مقصد یہ ہے، اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ لوگ سن کر کے میری تعریف کریں تو یہ سمعہ ہے، ریاکاری، کیونکہ اس وقت تو کوئی آدمی تھا نہیں، گھر میں اکیلے ہم نے نماز پڑھی، دوسرے دن ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ سمعہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ شیخ کہتے ہیں اخلاص کے خلاف ہے، نہ ریاکاری جائز ہے اسلام میں اور نہ ہی سمعہ جائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ غافر میں کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ صرف عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، عبادت کرو تو خالص کر کے کرو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر اخلاص نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی دکھاوے کے لیے کہتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے کہتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوچئے جب لا الہ الا اللہ کا ہی فائدہ نہیں ہے بغیر اخلاص کے، اس کے بعد جتنے بھی چھوٹے بڑے ہم عمل کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں تو اور زیادہ مصیبت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ ہر عمل لوگ اسے دیکھیں، اسے محفوظ کرنا، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، ہر چیز کو محفوظ کر کے وہ نشر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں حج کے اندر، عمرے کے اندر، طواف کے دوران ایک بڑی تعداد ہوتی ہے طواف کرنے والوں کی جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تو لائیو نشر کر رہا ہے اس کو کہ میں دیکھو طواف کر رہا ہوں۔ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، تھکنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ شرک کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جیسے مشرکوں کا عمل قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاروں کا بھی عمل نہیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی شرک کی چھوٹی شکل پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، ریاکار سر تو نہیں جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یعنی اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی بیچ میں لے کر آ گیا وہ، تو اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا دوسری شرط ہے جس سے اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے، وہ اخلاص ہے، جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، قلب سے ہے۔ اسی لیے حدیث کے مطابق ہر آدمی جو نیک عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں، ہر آدمی جو نیک عمل کر رہا ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جنتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے جنت میں جائے، لیکن کسی کے بارے میں آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ جنتی ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی آدمی کو آپ دیکھیں نماز میں بھی انتقال ہوا ہو اس کا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی انسان ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے اس نے ظاہری عمل تو کیا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اب ترازو میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہری عمل کے ساتھ اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم دلوں میں کیا ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کسی کا نام لے کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہے، سوائے صحابہ کے جن کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے۔ کوئی ظاہری عمل کر رہا ہے، نہ جانے اس کی کیا نیت ہے، نہ جانے اس کا کیا مقصد، اللہ بہتر جانے۔ ہم اچھا گمان رکھ سکتے ہیں
تعریف کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ دل اسی کے اندر اخلاص ہے اور دل کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اخلاص ہے جس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ وہ قبولیت عمل کے لیے دوسری شرط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔